السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا تو جواب آنا چاہیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور اس جامعہ کے روح روان حضرت مولانا برار الحق صاحب، اور بمبئی سے تشریف لائے مہمان خصوصی جناب مولانا قاری یونس صاحب نزلہ العالی، اور جناب مولانا مفتی انصار صاحب نزلہ، جو اسی ادارے کے پروردہ ہیں، اور جو آج بمبئی میں ماشاءاللہ دینی، تعلیمی، روحانی اور ایمانی روح کے فروغ میں کوشاں ہیں۔ یہ گاؤں جسے اللہ رب العزت نے ایک ایسا پیارا نام دیا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، یعنی اس کا نام جب میں نے سنا سیما، سورہ فتح کی آخری آیت مجھے یاد آئی کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ لوگوں سنو، تمہاری پہچان کو اللہ نے قرآن پاک میں یوں بیان کیا ہے کہ ان کے چہروں کی نشانی سجدے کی نشانیاں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور یہ نشانی اس کا تذکرہ اور توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے، نام یوں ہی نہیں ہوا کرتے ہیں، نام بھی اللہ کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو فرشتوں پر اور ابلیس پر جو فوقیت حاصل ہوئی وہ انہی ناموں کی بدولت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی خلافت عرضی کا ارادہ فرمایا، جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں کو تجربہ تھا کہ ایک قوم حضرت آدم سے پہلے اس دنیا کے اندر، اس بساط گیتی کے اندر، اس عارض گیتی پر قائم تھی، اور اس نے بڑا تمرد و سرکشی کا معاملہ کیا تھا۔ لہذا انہوں نے کہا، رب کریم اسی زمین پر ان کو تو پیدا کرے گا تو یہ بھی فساد انگیزی کریں گے، یہ بھی قتل و غارت گری کریں گے۔ اللہ نے ایک جواب دیا تھا، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔
انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔ حضرت آدم سے اللہ رب العزت نے جو تعلیم ان کو دی تو سارے اسماء ان کے ذہن میں ازبر کرا دیے۔ ندی، نالے، درخت، علاقے، پہاڑ، زمین، سارے کے سارے نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے ذہن میں محفوظ کر دیے۔ اور پھر آپ نے فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہیں؟ انبیونی ہاؤلاء، ان کے نام بتاؤ۔ انبیونی اسماء ہاؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اعتراض میں، نقد میں، تنقید میں، تبصرے میں، خدشے میں، اندیشے میں، تو تم بتاؤ ان کے نام کیا ہے، اس درخت کا نام کیا ہے، اس پہاڑ کا نام کیا ہے، اس ندی کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضرت آدم کی طرف اللہ رب العزت متوجہ ہوئے، حضرت آدم سے پوچھا آدم آپ بتائیے، تو حضرت آدم نے فر سارے نام بتا دیے۔ اللہ نے سکھایا، اللہ نے پڑھایا، تعلیم اللہ کی دی۔ یہیں پر ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس مدرسے کا قیام عرش الہی پہ ہوا ہے، جس کے طالب علم حضرت آدم ہوئے ہیں، آدم کی اولاد کا وہ مدرسہ کیا کبھی اس کو مٹایا جا سکتا ہے؟ عرش الہی سے جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عرش الہی سے جو کلام ربانی کا نزول ہوا ہے اس کو ثبوتاز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عرش الہی سے جو فرمان الہی آیا ہے اس کا بدل نہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کا کلام مکمل ہو چکا ہے سچائی کے ساتھ اور مبنی پر انصاف ہونے میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا ہے وہاں تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں سچائی نہیں ہوتا ہے وہاں جھوٹ کے غازے کو اتارنے کی فکر کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام معجز نما ہے، اور معجزہ کہتے ہیں جہاں انسانی طاقت بے بس نظر آ جائے۔ لہذا اللہ کا کلام قرآن پاک 103 کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس میں قرآن پاک کو جوڑ لیجئے تو 104 کتابیں ہو جاتی ہیں۔ 104 کتابوں میں 100 تو چھوٹی چھوٹی کتابیں صحائف ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، جن کا تذکرہ قرآن پاک کرتا ہے۔ لیکن 4 کتابیں جو زبور، توریت، انجیل اور قرآن پاک، قرآن پاک کے سوا جتنی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری کتابیں کتاب ہیں، کلام الہی نہیں۔ کلام الہی صرف قرآن پاک۔ جب کلام الہی قرآن پاک ہے تو معجزہ ہے، اور معجزے کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معجزہ اثر انداز ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برکات و ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، اس کو خدا دیدہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس کی پروان کو زنگ اور گہن نہیں لگ سکتا ہے، پروان اس کی قائم رہے گی۔ لہذا کلام الہی صرف اور صرف قرآن پاک، یہ معجزہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دیگر انبیاء علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، کتاب زبور، یہ معجزہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد کا معجزہ کیا تھا؟ معجزہ یہ تھا کہ جس وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے پہاڑ کے دامن میں
تو پہاڑوں سے آواز ذکر کی آنے لگتی تھی، شرند و پرند و درند سب ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ جب بغل میں یوں ہاتھ رکھتے اور باہر نکالتے تو لائٹ اس سے ایسی نکلتی کہ ہر چیز روشن ہو جاتی تھی۔ یہ معجزہ تھا۔ اپنے عصا کو جب آپ پھینکتے تھے تو وہ سانپ اور اژدہا بن جاتا تھا، اور جادوگروں کے تمام تر جادوئی سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ یہ معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب کسی برس میں مبتلا شخص کے چہرے پر جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اسی لحظے اس کا مرض ختم ہو جایا کرتا تھا۔ 4 ایسے لوگوں کو قبر سے زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دفن کیے جا چکے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے جو معجزات تھے ان کے ساتھ ساتھ وہ رخصت ہو گئے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ آج بھی یہ معجزہ ہے، لہذا یہ دن بتدریج آگے بڑھتا رہے گا۔ جتنا اس کو دبایا جائے گا، جتنا اس کو مٹانے کی فکر کی جائے گی، مٹانے والے اسی قدر مٹتے رہیں گے اور دلدل میں دھنستے رہیں گے۔ دلدل سے نکالنے والی وہی ذات ہے۔ ایک بات لطیفے کے طور پر میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک شیر نے گائے کو دوڑایا، گائے بھاگی، شیر نے اس کا پیچھا کیا، بھاگتے 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 جب دیکھا کہ میں بچ نہیں سکوں گی تو اس گائے نے چھلانگ لگا دی ایک تالاب میں۔ تالاب دلدلی تھا، لہذا اس میں وہ دھنسنے لگی۔ بہت کوشش کی لیکن دھنستی چلی گئی۔ پیچھے سے شیر آیا اور شیر نے جو دیکھا کہ گائے اس میں موجود ہے، اس نے جو چھلانگ لگائی تو گائے سے اور آگے وہ پہنچ گیا اور وہ بھی دھنسنے لگا۔ شیر نے آخر میں کہا، گائے رے گائے، کیا تو نے ظلم کیا؟ اگر تو اوپر رہتی تو ایک ہی جان جاتی، اگر تو اوپر رہتی تو ایک ہی جان جاتی۔ اب تو دونوں کے دونوں جو دھنستے چلے جا رہے ہیں، کاش تو اوپر رہتی۔ گائے نے جواب دیا بڑے تحمل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہ آپ تو جنگل کے راجا ہیں، آپ کا کوئی آقا نہیں ہے، لیکن ہمارا آقا موجود ہے، ہمارا آقا موجود ہے۔ وہ آقا ہم کو تلاش کرتے ہوئے شام تک ضرور اس تالاب تک آئے گا اور ہمیں نکالے گا اور آپ کو مارے گا، ہمیں نکالے گا، آپ کو مارے گا۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں ہے، تمہارا کوئی آقا نہیں ہے، اللہ ہمارا آقا ہے۔ حالات پیدا ہوتے ہیں، حالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ ہمیں تحریک ملے، قوت ملے، طاقت ملے، انابت کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ نے جو ہمارے اندر صلاحیت عطا فرمائی ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لے آئے۔ اگر حالات نہ پیدا ہوں، نارملی حالات ہمیشہ رہے تو ہم ڈر ہو جائیں گے، ہمارے اندر سستی، کاہلی، بے اعتمادی، یہ سب کیفیات پیدا ہو جائیں گے۔ ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کی توجہ چاہتے ہیں، غور سے سنیں۔ وہ یہ ہے کہ جاپان کے مچھیروں نے جب یہ دیکھا کہ جاپان کے سمندر کی مچھلیاں بہت دور چلی گئی ہیں، قریب مچھلیاں نہیں ملتی ہیں، اب ان کے سامنے ایک مسئلہ یہ تھا
کہ جب وہاں سے شکار کر کے اپنی کشتی سے واپس آتے تو مچھلیاں مر چکی ہوتی اور مری ہوئی مچھلیوں کی قیمت بازار میں کم ہو جاتی ہے۔ لہذا انہیں بڑا گھاٹا ہو رہا تھا، پریشان تھے، تو انہوں نے بہت سوچا، غور کیا، تو انہوں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے حوض بنائے اپنی کشتیوں میں اور اس میں پانی بھر دیا، مچھلیوں کا شکار کرتے اور اس حوض میں ڈال دیا تاکہ وہ زندہ رہیں، تاکہ مارکیٹ میں ان کی قیمت کم نہ ہونے پائے۔ لیکن سمندر کی مچھلیاں ایک حوض میں کہاں تک ان کو زندگی ملے گی، اس میں ڈل پڑی رہتی تھی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ڈل ہونے کی وجہ سے ان کا ذائقہ، ان کی لذت، اس میں کمی واقع ہونے لگی، بازار میں قیمت کم ہونے لگی۔ پھر جاپانی مچھیروں نے غور کیا، تدبر سے کام لیا اس سلسلے میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس حوض میں شارک مچھلی ڈال دی۔ ہر حوض میں ایک شارک مچھلی ہے، اور شارک مچھلی جو ہے وہ مچھلی کا شکار کرتی ہے، مچھلی ہی کھاتی ہے۔ اب شارک مچھلی جب ڈال دیا تو ساری مچھلیوں کو دوڑاتی اور ہر مچھلی اس سے بچنے کے لیے بھاگتی تھی، لہذا اس حوض میں ایک ہلچل کی کیفیت رہتی تھی، اور شارک مچھلی ایک دو مچھلی کو کھا بھی لیتی تھی، لیکن بقیہ مچھلیاں اس کی وجہ سے زندہ ہوتی تھی، متحرک ہوتی تھی، اور ان کی لذت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے شارک مچھلیاں اس میں ڈالی گئی۔ اب ان کی مچھلیاں جب مارکیٹ میں آتی تو وہی قیمت ان کی ملتی وہ جو چاہتے تھے۔ تو شارک مچھلیاں اگر اس امت کے لیے کچھ ہیں تو ہماری زندگی کی لذت کو، نمو کو، ہماری طاقت پرداخت کو، ہمارے قرب الہی کے مواقع کو فراہم کرنے کے لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے الہی ہیں۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ صاحب اب کیا کریں، مایوسی ہے، مایوسی ہے، نہیں، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ آپ عود کو جانتے ہوں کہ عود ایک لکڑی کا نام ہے، بڑی قیمتی لکڑی ہوتی ہے، جس قدر پرانی ہو جائے وہ لکڑی اسی قدر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عود کا ایک اگر جڑ مل جائے پرانا تو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عود کیسے پیدا ہوتا ہے، عود کی خوشبو اس کے اندر کیسے آتی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا جو اس لائن کے تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ عود کا درخت کم سے کم 90 سال کا ہو جائے تو اصل عود ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے، وہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک کیڑا لگ جاتا ہے، کیڑا لگنے کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، اور اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے از خودکار طور پہ اس درخت کے اندر ایک خاص قسم کی کہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے عود کہا جاتا ہے، جسے خوشبو کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ، لہذا انفیکشن اگر نہ ہو تو عود پیدا نہ ہو، انفیکشن ہو تو عود پیدا ہوتا ہے، لہذا انفیکشن وجہ رحمت ہے یا وجہ زحمت، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو عود کی خوشبو اگر چاہتے ہو، ایمان کی خوشبو چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کی خوشبو اگر چاہتے ہو، قرآن پاک کی خوشبو اور نور اگر چاہتے ہو، تو انفیکشن تو ہوتے رہیں گے، اور اس کے ذریعے ہی ہمیں ساری دولت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قرآن پاک سے قوموں کو اٹھاتا ہے اور قوموں کو گراتا ہے، جو اسے سینے سے لگاتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، اور جو اسے پسے پش ڈالتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں چیف جسٹس آ رہے ہیں۔ کون چیف جسٹس؟ قاضی ابو یوسف، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ وہ آئے، ہارون رشید نے کیا پیش کیا؟ ہارون رشید نے پستہ اور بادام کا فالودہ تیار کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا، بڑا لذیذ تھا۔
زعفران کی خوشبو اس کے اندر ڈالی گئی تھی۔ جب انہوں نے پیا تو خوش ہو گئے، تعریف کی۔ ہارون رشید نے کہا کیا یہ میں روزانہ ایک دفعہ پیتا ہوں، ہفتے میں ایک دفعہ پیتا ہوں، اور آپ کے لیے روزانہ یہ فالودہ پیش کیا جائے، پستہ اور بادام کا فالودہ روز پیش کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہنس پڑے، کھلکھلا کر کے ہنسے۔ ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا، کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ سنو، کیوں ہنس رہا ہوں؟ تاریخ سنو میری، میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھا کے کیا کریں گے، حافظ بنا کر کے کیا کریں گے، کہاں کھائے گا، کیسے کھائے گا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مدرسہ ہے صاحب، اس کے اندر عصری علوم بھی جوڑ دیا جائے تاکہ کھانے کمانے کا ذریعہ بھی ہو جائے، ورنہ یہ حافظ و عالم کیا کھائیں گے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ و عالم اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں، کبھی اس کو خانمہ برباد نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے واسطے سے ہزاروں لوگ کھاتے پیتے ہیں اور ہزاروں ادارے چل رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے مطب میں بیٹھ کر کے پیٹ پال لیتا ہے، لیکن ایک حافظ ہوتا ہے تو ادارہ قائم کر کے سینکڑوں اور ہزاروں بچوں کے لیے ایمانی اور ایقانی روح کو بیدار کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے جب کہا کہ روزانہ آپ کو فالودہ پستہ اور بادام کا ملے گا تو ہنسے ہو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات ہنسنے کی یہ ہے کہ میری والدہ میری پرورش کر رہی تھی اور کھانے کے لیے کچھ گھر میں موجود نہیں تھا، میں یتیم تھا، میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدہ نے ایک دھوبی کے یہاں کام کرنے کے لیے، کپڑا دھونے کے لیے مجھے لگا دیا تاکہ کچھ تو ملے، تاکہ روزانہ کا خرچ پورا ہو سکے۔ میں اس دھوبی کے یہاں جاتا اور کام میں مصروف رہتا۔ راستے میں جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درسگاہ تھی، وہاں لوگ جمع ہوتے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں بھی وہاں جا کے کبھی کبھی بیٹھتا اور سنتا۔ ایک دن دھوبی نے شکایت کی ماں سے کہ یہ کبھی کبھی ناغہ کرتا ہے۔ ماں کو پتا چلا کہ یہ تو جاتا ہے کام کے لیے میری طرف سے، مجھے پتا کر کے اور جا کر کے امام اعظم کے درس میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو آ کر کے اس نے امام اعظم کے درس سے بچے کو اٹھایا، حضرت یوسف کو، ابو یوسف کو، اور کہا کہ جب کام نہیں کرو گے تو کیسے خرچہ چلے گا؟ حضرت امام اعظم نے دیکھا کہ ایک خاتون نے آ کر کے اس بچے کو اٹھایا ہے، پوچھا دوسرے دن کیا بات، تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک مفلس نادار بچہ ہوں، یتیم بچہ ہوں، میرے والد نہیں ہے، گھر کا خرچ چلانے کے لیے کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، میں جاتا ہوں اور دھوبی کے پاس میں کام کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنا ملتا ہے؟ اس نے کہا کہ روزانہ ہم کو اتنا ملتا ہے۔ فرمایا کہ اتنا ہم تم کو دیں گے، تم اسی درس میں شریک ہو۔ لہذا روزانہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا ان کو دیتے تھے جتنا وہ محنت کرنے کے بعد اس کو ملتا تھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا تو اس پر بھی اس کو صبر نہ ہوا اور آگے کہا کہ آپ نے ہمارے بچے کے لیے کیسے کام چلے گا؟ اگر یہی بن جائے گا، مولوی بن جائے گا، عالم بن جائے گا تو کیسے ہمارا کام چلے گا؟ حضرت امام اعظم نے کہا کہ تمہارا بیٹا ایک دن پستہ اور بادام کا فالودہ کھائے گا، پستہ اور بادام کا فالودہ کھائے گا۔ یہ اپنے استاذ کی بات یاد کر کے مجھ کو ہنسی آئی کہ آج سے برسوں پہلے میرے استاذ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہفتے میں ایک دفعہ پستہ اور بادام کا فالودہ استعمال کروں گا اور آپ کے لیے روزانہ پستہ اور بادام کا فالودہ پیش کیا جائے گا۔
اس پر مجھے ہنسی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پذیرائی فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ اس سے زیادہ ایک تعجب خیز بات آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ پنجاب کے اندر ایک سکھ تھا، پنجاب کے اندر ایک سکھ تھا جس کو سکھ مسلمان کہتے تھے۔ ایک عالم صاحب امرتسر سے چلے، رات ہو گئی، ساتھ میں ان کا فرزند بھی ساتھ میں تھا۔ فرزند نے کہا کہ ابا جان رات میں کہاں رکیں گے، تاریکی ہے۔ باپ نے کہا کہ دیکھو فلاں گاؤں میں ایک سکھ مسلمان ہے، اس کے ہاں چلیں گے۔ اس کے گھر جب پہنچے تو وہ بیٹھا ہوا تھا سکھ۔ دیکھتے ہی اس نے استقبال کیا اور ان کو ٹھہرایا، رات وہاں گزری، کھانا وانا کھلایا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو سکھ مسلمان کیوں کہتے ہیں، سکھ مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اس نے جو داستان سنائی وہ بھی عبرت پذیری کے لیے کافی۔ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا جو مسلمان تھا، ہم دونوں محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن اس گاؤں کے اندر ہمیں بڑی تنگی کا سامنا ہوا، تو میرے دوست نے کہا کہ اب ہم یہاں سے دوسری جگہ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور وہاں اگر صورتحال یہاں سے بہتر ہو تو ہم بھی آ جائیں۔ لہذا اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا اور چلا گیا، اپنے گھر کی ساری چیزیں لے کر کے گیا۔ گھر اس کا خالی پڑا ہوا تھا۔ ایک دن میری بیوی جو ہے اس کے گھر میں چلی گئی، تاپ پر ایک کوئی چیز رکھی ہوئی نظر آئی، بھاگ کر کے وہ دوڑی ہوئی آئی، کہا کہ پڑوسی کے گھر میں ایک چیز نظر آئی ہے، وہ چھوٹ گیا ہے، وہ چھوٹ گئی ہے وہ چیز، آپ دیکھیے کیا چیز ہے۔ اس سکھ نے کہا کہ میں جب گیا اور جا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ میں نے اس کے گرد کو صاف کیا، اس کا میلا کپڑا میں نے دور کیا اور صاف ستھرے کپڑے میں اس کو لپیٹ کر کے اپنے گھر لے آیا اور لا کر کے رکھ دیا۔ جس روز میں لے آیا، میری جو گائے تھی مشکل سے 1 پاؤ دودھ دیتی تھی، مشکل سے 1 پاؤ دودھ دیتی تھی۔ اس شام کو جب میں نے دودھ نکالا تو 1 بالٹی اس نے دودھ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا، پہلی برکت تھی۔ میں نے دیکھا، میں سمجھ گیا اس کتاب کی برکت ہے۔ میں نے اس کو اور اہتمام کے ساتھ رکھا، اور جب میں صبح کو جاتا تو اس کتاب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کے بعد میں جاتا تھا۔ اللہ نے برکت دی، اتنی برکت دی، ایسی کمائی ہوئی کہ میں نے اس گاؤں کی ساری زمین خرید لی، ساری زمین خرید لی، اور آج الحمدللہ اس پورے گاؤں کے اندر ہم سے زیادہ کسی کے پاس زمین نہیں ہے، اور یہ سب اسی قرآن پاک کی برکت ہے۔ اس لیے لوگ مجھ کو سکھ مسلمان کہتے ہیں۔ صاحب عالم جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کا نسخہ پرانا ہے، ہمیں دے دو، یہ قرآن پاک کا نسخہ پرانا ہے، ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا، یہی قرآن پاک کی وجہ سے تو یہ برکتیں ہمیں حاصل ہوئی۔ ایک وہ شخص جس کا ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ عزت و احترام کی نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے اور عزت و احترام سے اس کو رکھ رہا ہے، تو برکتوں کا نزول اس طرح ہو رہا ہے۔ اور ایک دل کے اندر یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احترام اور احساس کے ساتھ قرآن پاک کو جو سنوارے گا، اللہ اسے محفوظ فرمائے گا، اللہ اسے نوازے گا، اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ وہ قرآن پاک ہے جو سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اقوم کہتے ہیں جو اس راہ کو جو منزل مقصود تک پہنچا دے، اس راہ کو جس میں آسانیاں ہوں، اس راہ کو جس میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ 3 صفات، جس راہ کے اندر 3 صفات ہوں گے وہ اقوم ہے۔ قرآن پاک اقوم ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ کسی اور کتاب کے اندر یہ خصوصیت نہیں۔ بڑی سے بڑی کتاب آنکھ بند کرتے ہی اس کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے،
ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ایک قرآن پاک ہے وہ نور بن کر کے اس کی قبر کو روشن کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، برہان بن کر کے دلیل ربی کے سامنے، دلائل ربی کے سامنے پیش کرتا ہے، اور زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی تمام تر عکس جمیل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور وہ بشارت سناتا ہے، ویبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس بات کی ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے اللہ کتنا دینے کے لیے، کتنا دینا۔ اسی لیے کفار مشرکین کو سب سے زیادہ خرج جو ہوتا ہے، دور دراز اندیشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خدشات کے دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو جھلساتے ہیں، وہ قرآن پاک، قرآن پاک۔ اسی لیے کہتے تھے وَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور کافروں نے کہا قرآن پاک مت سنو مت سنو مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، اور قرآن پاک پڑھا جائے تو شور کرو، ہنگامہ کرو، تالیاں بجاؤ، نعرے لگاؤ تاکہ آواز اس کی دب جائے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، تاکہ تم غالب ہو سکو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ غالب ہو گئے۔ معجزات کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے، یہ معجزہ ربانی ہے۔ ساری کتابیں پتھر کے سروں کے اوپر، لکڑیوں کے تختوں کے اوپر اللہ نے اتار کر کے دے دیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، حضرت موسیٰ کوہ طور سے آئے تو توریت کی تختیاں لے کر کے آئے اور اس کو رکھا، تو معلوم ہوا کہ ایک بارگی طور پر یہ کتابیں نازل ہوئی، یہ کتاب تھی، معجزہ نہیں۔ لیکن قرآن پاک 22 سال 2 مہینے 22 دن میں یہ قرآن پاک نازل ہوئی، 22 سال 2 مہینے اور 22 دن میں اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل امین کے واسطے سے۔ 12 سال 5 مہینے 13 دن مکہ مکرمہ کے اندر، اور 9 مہینے 9 سال 9 مہینے 9 دن مدینہ منورہ کے اندر اس کا نزول ہوا ہے۔ اور چیلنج کے ساتھ قرآن پاک نے کہا یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، خود بھی سچائی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور خطرات کے ازالے کے ساتھ یہ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کشتی حیات ہے جس پر تم سوار ہوگے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ اقوام اور کشتی پر پہنچنے والے بشارت کے مستحق ہیں اور اجر کبیر کے حامل وہی ہوں گے۔ لہذا یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے معجزہ بن کر کے آیا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا تیار شدہ مطبوعہ شکل میں قرآن پاک ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں کوئی دشواری قرآن پاک لینے میں نہیں ہے، لیکن سوچو ذرا لوگوں، مدینہ منورہ کے اندر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ کے اندر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، کتنی مشکلات تھی قرآن پاک پڑھنے کے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر کی بہن ہمشیر حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر دونوں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر اس وقت اسلام نہیں لے آئے تھے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں اس عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ ہمیں ان کو قتل کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی فکر نہیں لیتے، بہن اور بہنوئی وہ اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر وہاں گئے، بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، پٹائی شروع کر دی، حضرت فاطمہ کو لہو لہان کیا، اپنے بہنوئی کو لہو لہان کیا، اور بالآخر قرآن پاک کے سامنے وہ مغلوب ہو گئے، اور وہی ذریعہ بنا اسلام لانے کا
بہن نے کہا ہاتھ نہ لگائیے، پاک کلام ہے، پہلے غسل کیجئے اگر اس کو آپ لینا چاہتے ہیں۔ غسل کیا اور اس کے بعد قرآن پاک کو پڑھا، آنکھیں کھل گئیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے اور اسلام کے فیض سے فیضیاب ہو۔ مدینہ منورہ میں کس طرح لوگوں نے قرآن پاک ایک ایک آیت کر کے یاد کیا ہے۔ ایک صاحب ہمارے بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صاحب جو تھے چھوٹے تھے، عمر میں ابھی چھوٹے تھے، وہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتے تھے، راستے میں ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف جو قافلے جاتے تھے یا جو قافلے آتے تھے ادھر سے وہاں راستے پر بیٹھے رہتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے آپ کو قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہے؟ لہذا ان سے پوچھ کر کے قرآن پاک کی آیت یاد کرتے تھے۔ اس طرح قرآن پاک کو انہوں نے حاصل کیا۔ آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخل کیا ہم نے، مکتب میں داخل کیا ہم نے، آسانی کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور آج الحمدللہ اسی کا یہ جشن ضروری ہے کہ 19 بچوں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ ان بچوں نے اللہ کے کلام کو یاد کیا ہے، اور اللہ کے کلام کو جب یاد کر لیا تو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے قرآن پاک پڑھنے سے جو سمجھتے نہ ہو، اور یقیناً عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کتاب ہم پڑھیں اس کو سمجھے نہیں تو اس کتاب کے مضامین سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا معاملہ جب وہ نسخہ شفا ہے، اس کو جس طرح استعمال کریے گا اسی طرح فائدہ اس کا حاصل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلام ربانی بھی ہے۔ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی اس کو ملتی ہے۔ اللہ دینا چاہتا ہے، لہذا بغیر سمجھے بھی پڑھنے پر دیتا ہے اور سمجھ کر پڑھنے پر بھی دیتا ہے۔ بلکہ وہ شخص جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے، تتلاتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ صحیح ادا نہیں کر پاتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ آپ سوچئے ذرا سا، کسی شاعر کا شعر ہمارے دل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ دل سے پڑھتے ہیں تو دل کو دلدل بنا دیتے ہیں۔ لہذا ان سے پوچھئے اگر کسی کا شاعر ان کا شعر ہو کوئی پڑھے ان کے سامنے اور وہ تتلا کر کے الٹا سیدھا پڑھ دے تو کتنی تکلیف ہوگی، کیسی تکلیف ہوگی۔ میں بھی شاعری کرتا تھا، میرا بھی مجموعہ ہے شعری، اگر میرے شعر کو کوئی پڑھے تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن پاک کو نہیں پڑھ پا رہا، کوشش سے پڑھ رہا، عین نہیں نکل پا رہا، ضاد نہیں نکل پا رہا، زے نہیں نکل پا رہا، لیکن نکالنے کی کوشش کر رہا تو اللہ دوہرا اجر دیتا ہے، میرا بچہ میرے کلام سے قریب تو ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا کرم ہے اس مالک کا، اس کے حضور میں سرنگوں ہو جائیے۔ لیکن اس سہولت کے باوجود اگر کوئی اعراض کرتا ہے، کوئی قرآن پاک کی طرف نہیں آتا ہے تو رب کی رضا کے بجائے رب کا غضب اس کے اوپر آتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت عاما قال رب لما حشرتنی عاما وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسا۔ جو میرے قرآن پاک سے، میرے ذکر سے، میرے کلام سے پہلو تہی جس نے بھی کیا، جو بھی اعراض کیا، من عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، تو اس کو دنیا کے اندر معیشت کی تنگی میں مبتلا کریں گے، ہزاروں بھرا ہوگا، لاکھوں کروڑوں اس کے بینک بیلنس، لیکن دل کے اندر وہ تنگی، وہ اچاٹ، وہ بے قراری، وہ کرب اور وہ اندیشہ ہے دور دراز، جس کی وجہ سے آنکھ کی نیند رخصت ہو جائے گی اور آنسو رونے کے لیے اس کو نہیں ملیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا،
اور دوسری بات یہ کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن ایسے لوگ کو جو قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک سے پہلو نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، اور قرآن پاک کی عظمت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایسے کو اندھا اٹھائیں گے۔ لوگوں بتاؤ کون بینا دے؟ وہاں کہیں آئی سینٹر نہیں ہوگا، آئی اسپتال نہیں ہوگا کہ وہاں جا کر کے تم حاصل کر سکو، اللہ سلب کر لے گا تو کوئی لانے والا نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں۔ وہ کہے گا اے اللہ ہم تو بینا تھے، ہمیں نابینا کیوں کر دیا؟ ہم تو بینا تھے، ہمیں نابینا کیوں کر دیا؟ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قال رب لما حشرتنی عاما وقد كنت بصیرا، رب کریم ہمیں تو نے عاما اندھا بنا دیا، میں تو آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال كذلك، ایسا ہوا ہے، اس لیے ہوا ہے کہ تم نے ہماری آیتوں کو فراموش کیا، سب کچھ پڑھا اور پڑھوایا، قرآن پاک نہیں پڑھا۔ سن لو لوگوں، جو اپنی اولاد کو پڑھواتے ہیں، سب کچھ پڑھواتے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھواتے ہیں۔ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، آئی ایس بن جائے، آئی پی ایس بن جائے، اور سی اے بن جائے، اور بڑے بڑے عہدوں کے لائق وہ بن جائے، یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے جس نے آنکھیں دی ہیں، جس نے زبان دی ہے، جس نے کام دیے ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیء وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل و دماغ سے نوازا، تاکہ اس کا شکر تو ادا کرو، اس کا شکر تو ادا کرو۔ یہ آنکھیں اس نے دی تاکہ اس کا کلام تو پڑھو، یہ کام اس نے دیا تھا اس کے کلام کو تو سنو، یہ عقل و دماغ اس نے دیا تاکہ اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، یہ ہاتھ دیا تاکہ کبھی اس کو اٹھا کر سینے سے لگاؤ، یہ پیر دیا تاکہ ان درسگاہوں تک پہنچو، تاکہ وہاں عزت و احترام کی نظر سے ان کو دیکھو جو وہاں پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ تم ان کے خلاف بولتے رہے، ان پر تم یہ طنز کرتے رہے، تعریض کرتے رہے، ملا ٹلا سننا کہتے رہے۔ آج تمہیں اندھا بنا کر کے منزل سے دور پھینک دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں، فَنَسِيتَهَا، تم بھلا دیے، تم نے اس کو بھلا دیا، پڑھا ہی نہیں۔ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھی فراموش کر دیا جائے۔ لوگوں بتاؤ، ابدی زندگی ہے، وہ دن ایسا ہے کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اس دن کون سہارا بنے گا؟ لیکن اگر اپنے بچے کو آپ نے قرآن پاک پڑھا دیا، قرآن پاک کا حافظ بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سرچشمہ وہ ہو جائے گا۔ اور ایسے حافظ قرآن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی سفارش کی بنیاد پر جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک بات اور، ایک آیت اور مجھے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لوگ قرآن پاک نہیں، آج کل کیا ہے، مدرسہ قائم ہے، لیکن یہ مدرسہ بھی اندر سے دل سے رو رہا ہوگا کہ صاحب یہاں کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اسکولوں میں جا رہے ہیں، مونٹیسری میں جا رہے ہیں، غیروں کے اسکولوں میں جا کے پڑھ رہے ہیں، اور مدرسے میں نہیں جا رہے ہیں جہاں کوئی فیس نہیں ہے، سب پڑھانے والے دل سے ہیں، اور یہاں بھی عصری تعلیم کا نظم ہے، لیکن مدرسے میں کون پڑھا ہے؟ اسکول میں جا رہے ہیں، عمدہ قسم کی جو ہے وہ یونیفارم ہے، ان کے لیے بسیں آتی ہیں، ان کے لیے اچھے رکشے ہیں، اور اس میں وہ جا رہے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہیں، ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ عَرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَهَى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اعراض کیا قرآن پاک سے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا،
یہ سرچشمہ الہی ہے، یہ کلام ربانی ہے جس نے فرش کو عرش سے جوڑا ہے، جس نے عارض گیتی کو سماوی سے جوڑا ہے، جس نے رحمت ربی کو لانے کا ذریعہ و سبب ہے، جس نے نور الہی کے ذریعے اس کائنات کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو چھوڑا ہے اور دوسری چیزوں کو اس نے اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ وزر یہ گناہ اپنے سر اٹھائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو نرسری میں داخل کیا، KG میں داخل کیا، ساری کتابیں اور کاپیاں وہاں سے لے کر PhD تک جتنا پڑھا، سب کا بوجھ کس کے سر پہ ڈالا جائے گا؟ باپ کے سر پر ڈالا جائے گا کہ تو نے یہ پڑھایا نا۔ ایک قرآن پاک چھوڑنے سے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خالدین فی، اس وزر کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ وہ پڑا ہوا ہوگا، سالہ یوم القیامت حملہ، بہت ہی برا وزر ہے، بھار ہے، وزن ہے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اٹھاؤ اس وزر کو، گناہ کے بوجھ کو جس کو اٹھاؤ۔ لوگوں، یہ مدارس کتنے احسان کرنے والے ہیں ہماری ذات پر، ہمارے خاندان پر، ہمارے بچوں پر، ہماری آل و اولاد پر، کہ اس وزر سے جس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، آج ہم سے وہ کنارے کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم انہی کو صدق و شتم کریں، انہی کو طنز و تعریض کریں، انہی کی جو ہے وہ نیک نامی کو پٹا لگانے کی فکر کریں۔ کیسے بات چلے، کیسے بات چلے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سارے قوانین بیان کیے ہیں، ساری چیزیں بیان فرمائی، ایک دوسرے کا حق کیا ہے اس کو بیان کیا ہے، اور ہمیں حلال کمائی کی طرف رغبت دی ہے۔ لوگ یاد رکھیے، پیٹ کے اندر جب حلال کمائی جائے گی تو خون حلال بنے گا، ذہن وارفتہ اور شیفتہ دین کے لیے تیار ہوگا، اور اگر حرام کمائی جائے گی تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے ایمان والو، باہم ایک دوسرے کے مال کو ظلم اور زیادتی سے حاصل مت کرو، ظالمانہ طور پر اس کو حاصل مت کرو۔ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، مگر یہ کہ باہم رضامندی سے تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کے مال کو لے سکتے ہو، ایک دوسرے کے مال کو لے سکتے، ایک دوسرے کے حق کو لے سکتے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کسی کے مال کو زور زبردستی سے لینا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو نہیں، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنی جان مت لو۔ لہذا جو شخص کسی کے مال پر ظالمانہ طور پر ہاتھ ڈالتا ہے، غیر منصفانہ طور پر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی دکان ہو، اس کا مکان ہو، اس کی جائیداد ہو، تو گویا کہ اپنے آپ کو مارنے والا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے والا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی لوگوں ضروری ہے جس میں بڑی حق تلفیاں ہمارے درمیان ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم وراثت میں اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، اور اس طرح اپنے مال کو حرام مال کے ساتھ شامل کر کے پورے مال کی افادیت و نافعیت کو پٹا لگا۔ آپ سوچئے ذرا سا، اگر ایک بالٹی پانی صاف و شفاف موجود ہے اور اس پانی میں چند قطرے پیشاب کے مل جائیں تو سارا پانی حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارا پانی گندا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسی اگر کوئی شخص اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتا ہے، بھائیوں کا حصہ نہیں دیتا ہے، تو وہی اپنے حلال مال میں حرام کو شامل کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک دفعہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائیوں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ان کی وفات کے بعد۔
ان کی اہلیہ جو تھی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، ان کے 2 بیٹیاں تھیں ان کی، اور ایک بیٹا تھا نابالغ تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں وارث ہونے کے لیے یہ شرط تھی کہ بیٹا بالغ ہو، بیٹیوں کا حق نہیں تھا۔ بیٹا نابالغ ہے تو اس کو بھی حق نہیں ملتا تھا۔ جو بیٹا بالغ ہوتا تھا، غنیم سے یا دشمن سے مقابلہ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی تھی، غنیم کے مال کو چھین کر کے وہ لانے کی جرأت و قوت رکھتا تھا، وہ باپ کی جائیداد میں مالک ہوتا تھا، وارث ہوتا تھا۔ لہذا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ وارث نہیں ہو سکتی تھی۔ بیٹا جو تھا وہ نابالغ تھا، وہ وارث نہیں ہوا، لہذا ان کی پوری جائیداد پہ چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ ان کی اہلیہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو اس وقت تک وحی نہیں آئی تھی، وراثت کے بارے میں اسلامی نظریہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، ایک چیز پیش آئی جو تکدر کی تھی، پریشانی کی تھی، زخمی کرنے والی تھی، دل کو آزردہ کرنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسوۃ خاتون کے ذریعے امت کے لیے یہ فرمان نازل فرمایا، اور یہ آیت نازل فرمائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے بلایا حضرت اوس بن ثابت کے جائیداد بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ وراثت تمہیں نہیں ملے گی، اسلام کا حکم ہے، قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ جو بیٹے ہیں چاہے وہ نابالغ ہوں اور بیٹیاں ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، لہذا 2 بیٹیاں ہیں ان کو 1/2 مل جائے گا اور 1/2 بیٹے کو ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے، بیٹوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین نے چھوڑا ہے اور قریبی لوگوں نے چھوڑا ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے جو والدین نے چھوڑا ہے اور قریبی لوگوں نے چھوڑا ہے۔ اب لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ صاحب زیادہ ہے تو دے دیا جائے، کم ہے تو کیوں دیا جائے؟ نہیں، کم ہو یا زیادہ، مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ تمہیں دینا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک موقع پر کہ میرے والد مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، تعزیت کے لیے آئے تو مجھے خیال ہوا کہ والد صاحب ایک معجون استعمال کرتے تھے اور وہ معجون سے ذرا قوت ان کو آتی تھی، تو میں نے سوچا کہ اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی خدمت میں وہ معجون کا ڈبیا پیش کر دیں اور وہ استعمال کریں۔ تو میں نے وہ معجون کا ڈبیا اٹھایا اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی جو شیخ ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ اس میں وراثت نافذ ہوئی ہے، اس ڈبیے میں وراثت کا حصہ سب کو دے دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سن کر کے میں سٹا گیا، ارے اس میں بھی وراثت؟ شیخ الاسلام آئے، وہ کہتے ہیں مفتی زمان وہ ہے، دنیا کو دیکھا ہے، چیف جسٹس تھے پاکستان کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میرے شیخ نے پوچھا کہ اس میں وراثت نافذ ہوئی، میں نے کہا کہ نہیں۔ کہا تب کیسے دے رہے ہیں؟ کیسے آپ دے رہے ہیں؟ سارے بھائیوں نے میرے مل کہا کہ حضور ہم سب راضی ہیں، آپ لے لیجیے۔ کہا نہیں، پہلے وراثت ہمیں تقسیم تب جا کر کے تم دینے کے حقدار ہوگے۔ تو آج لوگ صاحب بھڑک کر جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب بہن کا تو حق کیا، بیٹی کو میں نے شادی کر دی۔ ارے بیٹے کی شادی کی کہ نہیں کی؟ بیٹی کی بارات کو کھلایا تو بیٹے کے جو ہے ولیمے کو نہیں کھلایا ہے؟ بیٹی کے لیے اگر کپڑے دیے تو بیٹے کو کپڑے نہیں پہنا ہے؟ پرورش بیٹی کی تو بیٹے کی پرورش نہیں ہوئی ہے؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو ورثہ کے حق کو مارتے ہیں، ایسے بھائیوں کو جو بہنوں کے حق کو نہیں دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے مشکاۃ شریف کی کتاب الفرائض کی آخری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا من قطع ارث وارثہ قطع اللہ لہ ارث الجنہ۔
यौम अल-क़ियामा। जो शख्स किसी वारिस की वरासत को काट देता है, वरासत से उसको वरासत में हिस्सा नहीं देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की वरासत से उसको महरूम क़यामत के दिन फरमाएगा। लोगों बताओ, यहाँ 1 बीघा जमीन के लिए, एक मकान के एक कमरे के लिए, एक दुकान के लिए हम अपने भाइयों के हक को मार देते हैं। बड़ा भाई छोटे भाइयों के हक को मार देता है। अभी हमारे सामने अब किस्सा आया, एक छोटे भाई, उसने आके बताया, मौलाना 40 दुकानें मेरे वालिद ने बनाई थी। हम में से एक भी हमें सब छोटा भाई और मुझसे भी एक छोटा है, हम दोनों को बड़े भाई ने एक दुकान नहीं दी। ये कहते हुए कि बाप की जिंदगी में हमने इसमें मेहनत की, हमने इसमें मेहनत की, हमें एक भी दुकान नहीं दी। और ये कहते हुए आज मुकदमा चल रहा है बरसों से और उस शख्स ने दिया नहीं। आज बड़े भाइयों का ये अंदाज। हालांकि याद रखिए, हाजत की बुनियाद पर वरासत नहीं मिलती है, कुर्बत की बुनियाद पे मिलती है। हाजत की बुनियाद पे नहीं मिलती है। एक बेटा 50 साल का है और उसके बेटे के बेटे यानी पोते वाला है, नवासे वाला है, और एक बेटा अभी 10 साल का है, उसके न अभी शादी भी नहीं हुई है। लेकिन वरासत जब बात की तकसीम होगी तो बड़े को भी उतना ही मिलेगा जितना उस छोटे को मिलेगा। क्यों? इसलिए कि इब्नियत में वो भी यकसा है और ये भी यकसा है, वो भी बराबर है, ये भी बराबर है। लेकिन आज बड़ी कोताही हो रही है। लिहाजा जब इतनी बड़ी कोताही हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अर्श से फर्श तक का एक नेट कायम किया है। आपका मोबाइल काम करता है, जब नेटवर्क काम करता है तो काम करता है कि नहीं करता है? और कभी कभी ये नेटवर्क फेल हो जाता है तो काम ही नहीं करता है। ना आप कहीं से बात कर सकते हैं और न कोई पैगाम दे सकते हैं। अल्लाह ने अर्श से फर्श तक का नेटवर्क कायम कर रखा है, वो कभी फेल नहीं होता है। फेल हम करते हैं, 2 वजह से फेल हो जाता है। हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मुखातब नहीं होते हैं, हमारे दर्द कर्ब को दूर नहीं किया जाता है, हमारी परेशानियों में इजाफा होता है, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं होता है, हमें कोई देखने वाला नहीं होता है, इसलिए कि नेटवर्क फेल हो गया। हम आवाज़ लगाते रहते हैं और हमारी तरह दाद रसी नहीं होती। 2 वजह से। एक वजह यह है कि वो हराम माल से पेट भर रहा है, हराम माल से पेट भर रहा है। इसीलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम। वो शख्स ऐसा है जिसका खाना हराम है, जिसका पीना हराम है, जिसका लिबास हराम है, अन्ना युस्तजाबु लह, कहाँ से उसकी दुआ कबूल की जाए। अब अगर हमने अपने बहनों का हक मार लिया है और एतमाद उस माल पे किया, अल्लाह की ज़ात पे नहीं किया जिसने हमको रोज़ी दी है, जिसने एक लुक़मा हम जब उठाते हैं और अपने मुंह में रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस लुक़मे को पेट तक पहुंचाने के लिए कितने जतन करते हैं। हमारे तलवे से जो ऊपर तलवा है, ये शावर का काम करता है, पानी टपकने लगता है, फिर उसमें राल आ जाती है जो ग्रीसिंग का काम करता है, और फिर अल्लाह ने हमें दात अता फरमाए, हम उसको बसखा करते हैं और उसके बाद फिर आसानी के साथ उसको निगलते हैं। हमारा हाथ सिर्फ ये बताता है कि ये क्या चीज़ है, ज़बान ये बता देती है कि ये फीकी चीज़ है, कड़वी चीज़ है, नमकीन चीज़ है, मीठी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा ये काम सब अल्लाह की तरफ से खुदकार फिर पेट में पहुंच करके स्टोमक के अंदर वो पहुंच गया। फिर उसके बाद बड़ी आंत तो छोटी आंत होते होते उसको जो है उसका खून अलग किया गया, बलगम अलग किया गया, किडनी ने काम करना शुरू किया और साफ और शफाफ करके उसने दिल के हवाले किया और दिल ने सारी रगों को शराबोर किया, सबको जो है वो शीशा खून के जरिए तब दिल दिमाग के अंदर ताजगी आई। ये हम करते हैं। अल्लाह ने सारे काम अपने जिम्मे ले रखे हैं। सिर्फ वो ये चाहता है कि बंदा जब ये लुकमा उठाए तो ये सोच ले कि ये लुकमा हलाल है कि ये हलाल है कि हराम है, बस इतना उसको सोचना है। बाकी ये सारा काम तो हम करने के लिए तैयार है, लिहाजा खुद करता है। आज उस हलाल और हराम की तरफ ध्यान नहीं है, लिहाजा नेटवर्क फेल। दूसरा नेटवर्क फेल कब होता है? जब घर के अंदर बुराइयां होती हैं, जब मोहल्ले के अंदर बुरे लोग पैदा हो गए और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कहते जाओ जो चाहे करो,
نہیں، آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ روکیں، آپ کہیں، بتائیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بھی ملزم قرار پائیں گے. ایک بستی کے اندر بڑے نیک لوگ تھے، لیکن وہاں برائیاں بھی پھیل گئی تھی. اللہ کا حکم ہوا کہ اس بستی کو الٹ دیا جائے، خراب کر ختم کر دیا جائے. فرشتوں نے کہا رب کریم تیرے نیک بندے وہاں موجود ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر جولا پہلے انہی کو گراؤ، اس لیے کہ وہ نیک تو ہیں لیکن نیک بنانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. نیک ہیں لیکن نیک بنانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھو نیٹ ورک اس میں بھی فیل ہو جاتا ہے. اگر کوئی دعوت کا کام چھوڑ دے، لوگوں کو نیک بنانے کی فکر چھوڑ دے، صحیح بات پہنچانے کی فکر چھوڑ دے، غلط کاروں کو غلطی پر ٹوکنا چھوڑ دے تو نیٹ ورک فیل ہو جاتا ہے عرش الہی سے فرش تک. لہذا ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص یہ رحمت ہے کہ آپ کے اس سیما کے اندر اتنا پیارا نام ہے. آپ جانتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ میری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ 100 بکریاں حضور نے پالی تھی اور اسی پر اکتفا بھی ہوتا تھا. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا حضور اس خدمت کے لیے بندہ حاضر ہے. حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام جو ہے وہ حرب ہے. فرمایا کہ بیٹھ جائے. حرب کے معنی جنگ کرنے کے ہیں. بکری کے تھن سے جنگ کرو گے تو کیسے؟ بکری کی تھن کمزور، تم اس سے جنگ کرو گے؟ بیٹھ. حضور کے مزاج میں مزاح بھی تھی. کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ایک بڑھیا عورت آئی، آپ کی پھوپھی ہی تھی، انہوں نے کہا حضور دعا کیجئے میں جنت میں جاؤں. فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گا. رونا دھونا شروع کیا، رونا دھونا شروع کیا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا جا کے کیا کرے گی؟ وہاں کی نعمتوں سے فائدہ کیسے پہنچے گا؟ دانت ہے نہیں، پیٹ خراب کیسے؟ وہاں سب جوان ہو کر کے جائیں گے، جردن مردن 30 سال کے، مسے بھیگ رہی ہوگی، ابھی جوانی جو ہے پروان چڑھ رہی ہوگی. اس عمر کے اندر سارے کے سارے لوگ ہو کر کے جنت جائیں گے. جوانی ایسی ہوتی ہے. لہذا نیک لوگوں میں رہو تاکہ جوانی قائم ہو. بروں میں جاؤ گے تو بڑھاپا آ جائے. ایک دوشیزہ نے جب پیغام دیا، ایک بوڑھے نے پیغام دیا کہ ہم شادی کرنا تم سے چاہتے ہیں. اس نے قبول کر لیا لیکن 2 شرطیں رکھی. پہلی شرط یہ رکھی کہ آج سے آپ بوڑھوں میں نہیں بیٹھیں گے. پہلی شرط یہ رکھی کہ بوڑھوں میں نہیں بیٹھیں گے. اور دوسری شرط یہ رکھی کہ جب گھر آئیں گے تو 4 دیواری پھاند کر کے آئیں گے، دروازے سے نہیں داخل. میرا پانی تو کوئی پلا ہے؟ کتنے سننے میں پانی تو خیر ہونا چاہیے. بھائی سب لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بولی نہیں. بوڑھے جوان کی باتیں ذرا سمجھ میں آئیں گی نا، ذرا سن رہے ہو. بہرکیف تو اس خاتون نے جو جوان تھی انہوں نے کہا بوڑھے سے کہ بوڑھوں میں بیٹھیں گے نہیں اور گھر آئیں گے تو 4 دیواری پھاند کر کے آئیں گے. اب جو ان کے ساتھی تھے روزانہ بیٹھک ہوتی تھی، ان کو غائب پایا. 1 دن 2 دن 1 ہفتے 2 ہفتے پریشان ہو گئے. وہ بڑے میاں گئے کہاں؟ اب وہ آ ہی نہیں رہے. ایک دن پکڑ کر کے ساتھیوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا. اب بٹھایا تو بوڑھے لوگ بیٹھے تو کسی نے کہا بھائی روزانہ دست آ رہے ہیں، بہت پریشان. کسی نے کہا دانت میں تکلیف بہت ہے، وہ کھڑوا دیا تب بھی جو ہے درد نہیں جا رہا. کسی نے کہا کان میں بہت تکلیف ہے، سنائی نہیں رہا. ہر ایک نے اپنی اپنی داستان بڑھاپے کی مار کو پیش کرنا شروع. یہ سنتے رہے. جب مجلس ختم ہوئی، گھر آئے. اب 4 دیواری پھاندنا چاہتے، پھاند ہی نہیں پا رہے. 4 دیواری پھاند کر کے جانا چاہتے، پھاند ہی نہیں پا رہے. بہت دیر تک کنڈی کھٹکھٹاتے رہے. بیوی نے کھولا نہیں. جب عاجز آ گئے تب اس نے کھولا اور کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ بوڑھوں کے ساتھ نہ بیٹھو. بوڑھوں کے ساتھ بڑھاپے کی صحبت تمہیں جب اختیار کرو گے بڑھاپا تمہارے تو صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے. تو ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں. بڑھاپا یہ بھی ایک نام ہی ہے نا بھائی، یہ بھی ایک نام ہے.
بچے کو بچہ کیوں کہتے ہیں؟ بچوں کو بچہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عزیز ہیں، محبوب ہیں۔ اگر آپ کے موبائل کو اٹھا کے پھینک دے تو کیا آپ ان کو قتل کریں گے؟ آپ اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو ماں دوڑی آئے گی، چھوڑیے چھوڑیے، بچہ ہے بچہ ہے، یعنی بچہ ہے، اس کو بچے رہنے دیجیے۔ موبائل ٹوٹ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، پتیلی ٹوٹ جائے، لیکن یہ بچہ رہے، اس لیے اس کو بچہ کہتے ہیں۔ اب ذرا اور بڑا ہوا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لڑکا۔ باہر جاتا ہے، اس سے لڑکے آتا 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 ہے، اس لیے اس کو لڑکا کہتے ہیں۔ اب ذرا بڑا ہوا نوجوان تو ہر وقت آن میں رہتا ہے، بائک پر بیٹھتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم صاحب پائلٹ ہیں، کہیں کھمبے سے ٹکراتا ہے، کہیں دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی کسی کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے۔ اس لیے اب صاحب اس کے بعد جوانی ختم ہوئی، بڑھاپا آیا۔ واللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ یہ تین مرحلے زندگی کے ہیں جس کا تذکرہ قرآن پاک کر رہا ہے۔ لہذا بڑھاپا آ گیا ہے۔ بڑھاپا یعنی بڑھاپا۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، باپ سے کہا ابا جان لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ برآمدے میں تشریف رکھیے، یہ کمرے میں میں رہوں گا۔ باپ خوشی خوشی دے دیتا ہے، برآمدے سے پھر قبرستان تک چلا جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے سب، یہی ہے زندگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور میرا نام حرب۔ کہا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، کہا حضور اس خدمت کے لیے بندہ حاضر ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام مرہ ہے، میرا نام مرہ ہے۔ کہا مرہ کے معنی کڑوے کے آتے ہیں، دودھ اگر کڑوا ہو جائے تو باقی رہے گا، پھٹ جائے گا نہیں پھٹ جائے گا، دودھ کی حفاظت ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب تیسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام عیش۔ عیش عیش کے معنی زندگی کے۔ فرمایا کہ ہاں تم نکالو۔ عیش کے معنی زندگی کے ہیں، اور دودھ کا تعلق زندگی کے ہر مرحلے سے ہے۔ جب دانت نہیں تھے تو دودھ تھا، دانت آئے، جوانی آئی تو طاقت کے لیے، پہلوانی کے لیے دودھ، اور بڑھاپا آیا، دانت رخصت ہو گئے تو دودھ۔ لہذا فرمایا کہ تم نکالے گا۔ تو ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے زاد المعاد۔ زاد المعاد بدر کے واقعے میں انہوں نے لکھا ہے کہ قریش کی طرف سے عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، اور حضور کی طرف سے حضرت حمزہ آئے، حضرت علی آئے، حضرت ابو عبیدہ بن حارثہ آئے۔ فرمایا کہ یہ تو پہلے فیصلہ ہو گیا تھا، یہ سارے مارے جائیں گے اور یہ غالب رہیں گے، اس لیے کہ شیبہ کے معنی بڑھوے کے ہیں، شیبہ کے معنی بڑھوے کے ہیں، اور حمزہ کے معنی شیر کے ہیں، حمزہ کے معنی شیر کے، اور شیبہ کے معنی بڑھوے کے۔ حمزہ نے شیر جب بڑھوے سے ٹکرائے گا تو شیبہ مارا جائے گا یا شیر مارا جائے گا؟ لہذا شیبہ ایک ہی بار میں ختم کر دیا۔ حمزہ سے ٹکرائے تھے، کہا تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا۔ اور ولید کے معنی بچڑے کے ہیں، ولد کے معنی لڑکا، ولید کے معنی بچڑا چھوٹا تھا، نام اس کا ولید تھا۔ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا، اور حضرت علی کے معنی سربلند کے، جوان رانا کے ہوتے ہیں۔ کہا یہ تو پہلے ہی فیصلہ تھا کہ علی اس کا قصہ تمام کر دیں گے، ایک ہی بار میں اس کو بھی دے دیں گے۔ اب تھی باری کس کی؟ عتبہ کی۔ عتبہ کے معنی آتے ہیں جس کی سرزنش کی جائے، اعتاب جس پہ کیا جائے، وہ عتبہ ہے۔ لہذا جس پر اعتاب ہو، سرزنش ہو، وہ بزدل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ سر اٹھا سکتا ہے؟ جو سر نہ اٹھا سکے وہ مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا ابو عبیدہ نے بھی اس کا کام تمام کر دیا۔ تو ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو بھائی تم تو سیما والے ہو، کیسا مبارک نام ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے
तौरात और इंजील में उसका तज़किरा किया है कि ऐसे लोग होंगे। लिहाजा तुम्हारी नमाजें एक वक्त की नहीं छूटनी चाहिए, तुम्हारी तिलावत जो है कभी खामोश नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे घरों में कुरान पाक का दौर चलना चाहिए, कुरान हर घर के अंदर एक एक हाफिज होना चाहिए। जिस तरह कसरत से एक ज़माना था जब मलमल के अंदर हर घर के अंदर हाफिज हुआ करते थे, इस मामले में पूरा इम्तियाज था, उसको हासिल था, ऐसे ही आपके गांव का एक इम्तियाज होना चाहिए। इसीलिए इदारा कायम हुआ है और इस इदारे से फ़ायदा उठाना, इसके तमाम तर रानाइयों, ज़ेबाइयों और तारीख़ी रौनकों से फ़ायदा उठाना ये आपका फरीज़ा है। इसका ताउन भी कीजिए, इसकी मदद भी कीजिए, लेकिन माल से ज़्यादा अपनी औलाद से मदद कीजिए ताकि हर फर्द कुरान पाक का हामिल हो। और जो आयतें हमने आपके सामने पढ़ करके सुनाई हैं और जिसकी रोशनी में ये बात आपके सामने आ गई कि सबसे ज़्यादा महरूम वो शख्स है जो कुरान पाक से दूर होता है। आज ये जश्न दर्नी, आज ये फैसला लेकर के जाइए कि हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। यहाँ आकर के इमाम साहब से और मोहतमीम साहब से कहिए साहब हमें कुरान पाक पढ़ा लो। अगर आप पढ़ते पढ़ते मरेंगे तो हाफिज़ कुरान होकर के उठाए जाएंगे, कितनी बड़ी दौलत होगी। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसकी खुशनुदी की तहसील में ये कितना बड़ा फरीदा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए ज़िंदगी के साथ उसका मौका अता फरमाया है। लिहाजा इस आयत को याद रखिए, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अज्रन कबीरा मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून वमन यअमल मिन अस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता व ला युज़लमून नक़ीरा। ये अल्लाह का हुक्म है, वरना कुरान पाक ये भी सुनाता है वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून वलौ शीना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा। वो मंजर भी देखने के काबिल है। काश आप देखते कि इस वक्त मुजरिम सर झुकाए हुए अपने रब के हुजूर में खड़े होंगे, कह रहे होंगे रब करीम हमने देख लिया अपनी आंखों से हक क्या है, सुन लिया अपनी कानों से हक की आवाज़ क्या है, हमें वापस कीजिए, हम खूब नेक काम करेंगे लेकिन हम नेक काम करने का मौका हासिल कर चुका होगा। वलौ तरा इज़ वक़फ़ू अलन्नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु व ला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। काश वो मंजर आप देखें जब रब के हुजूर ये खड़े किए जाएंगे और उस वक्त ये कह रहे होंगे हमें मौका मिल जाए, जहन्नम आगे होगी उसके सामने खड़े किए जाएंगे और कहेंगे नुरद्दु व ला नुकज़्ज़िब, हमें काश लौटा दिया जाता, हम झुटलाए न होते जहन्नम को, झुटलाए न होते जन्नत को। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब मौका नहीं मिलेगा। वलौ तरा इज़ फ़ज़िअू फ़ला ख़ौफ़ व उख़िज़ू मिन मकानिन क़रीब। काश वो मंजर जब ये पकड़ लिए जाएंगे, दबोचे जाएंगे कुफ़ार और मुशरिकीन, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर जमहूरिया हो, चाहे बड़ा से बड़ा लाखपति करोड़पति हो, फरिश्ते उसकी गर्दन पकड़ करके दबोच लेंगे, भाग नहीं पाएगा, वो मंजर भी दीदनी होगा। लिहाजा वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अला अल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि व कुंतुम तस्तकबिरून। काश वो मंजर आप देखते जब ये ज़ालिम, जब मुसीबत, जब परेशानी और तकलीफ में मुब्तला होंगे, किसने मौत की तकलीफ में सांस इनकी अटकी हुई होगी, ग़मरातिल मौत, और फरिश्ते हाथ फैला हुए कह रहे होंगे निकाल अपनी जान, निकाल अपनी जान। मोमिन की जान फरिश्ते आराम से ले लेते हैं, काफिर की जान काफिर को कहा जाता है तू अपनी जान निकाल, अपनी जान निकाल। लोगों, कोई आपके जेब से निकाल ले उसकी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, कहा जाए कि निकाल के दे वरना अभी तेरी जान ले ली जाएगी, तो कितनी तकलीफ होगी अपने हाथ से निकालने में। ये जान जो सबसे ज़्यादा कीमती है, फरिश्ते तो मोमिन की जान निकालते हैं अल्लाह के हुक्म से, और वो मुस्कुराता होता है जिस तरह फूल से खुशबू को निकाल लिया जाता है, ऐसी मोमिन की रूह को निकाल लिया जाता है। और जो काफिर होता है अल्लाह ताला कह रहा है वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जान को, निकाल अपनी जान, चल निकाल अपनी जान, अख़रिजू अनफुसकुम। क्यों? आज तुम्हें बदला दिया जाएगा, आज तुम्हें बदला दिया जाएगा। यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून,
بدلہ کس کا ہے؟ ذلت کا بدلہ، حمان کا بدلہ تمہارے اوپر مسلط کیا، ذلیل کر کے تم کو لے جایا جائے گا۔ بما کنتم تقولون علی اللہ، اللہ کے خلاف تم جو بکتے تھے، قرآن پاک کے خلاف جو تم بکتے تھے، مساجد کے خلاف تم جو بکتے تھے، علماء کے خلاف جو تم بکتے تھے، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف جو تم آواز اٹھاتے تھے، اذانوں کے خلاف تمہاری آوازیں جو اٹھتی تھی، اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اللہ کی آیتوں سے کبر اختیار کرتے تھے، بڑائی اختیار کرتے تھے۔ لوگوں یہ دن آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو اس دن سرخرو فرمائے، سرفراز فرمائے، اپنی گرفت سے ہم کو آزاد فرمائے، جس دن کفار و مشرکین کو گرفت میں لیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک اصل ہے جس سے روشنی ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، بشارت ملتی ہے، اس کی طرف آؤ۔ اور قرآن پاک کا یہی دعوت ہے، اور مدارس کی یہی دعوت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ اور سیما کی سرزمین پر سیما فی وجوہہم من اثر السجود کا نغمہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ ہم سب کو نوازے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور بھی ہمارے بڑے علماء موجود ہیں، انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے، آپ خوب ان کی خطاب کو سنیں اور استفادہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔